السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملاحظہ کریں گے ملکہ اصحابیلا اور حامد بن زہرہ سیریز کی قسط نمبر 9۔ لیکن قسط شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عاتکہ گہری نیند سے بیدار ہوئی، کمرے میں ابھی تک اندھیرا تھا۔ اس نے کروٹیں بدل کر آنکھیں بند کر لی، لیکن اچانک ایک وحشتناک خیال سے اس کا سارا وجود لرز اٹھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور جلدی سے اپنی چادر اوڑھ کر سینے کی طرف لپکی۔ چند لمحے بعد وہ صحن میں کھڑی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور فضا میں اس قدر دھند چھائی ہوئی تھی کہ چند قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ وہ صحن عبور کر کے ڈیوڑی کے قریب پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے بھاری کواڑ دھکیلنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک اسے دروازے کے سامنے گیلی زمین پر گھوڑوں کے تازہ سموں کے نشان دکھائی دیے۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے مہمان خانے کی طرف دوڑی۔ درمیانی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر استقبل کی طرف بھاگنے لگی۔ وہاں صرف 3 گھوڑے موجود تھے اور مہمان کے گھوڑے کے علاوہ اس کے چچا کا ایک گھوڑا بھی غائب تھا۔ اب اسے اس بارے میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ جا چکے ہیں۔ وہ اسی طرح بھاگتی ہوئی واپس مڑی اور زور زور سے ڈیوڑی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نوکروں کو آوازیں دینے لگی۔ ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور حیرت زدہ ہو کر عاتکہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیوڑی کے اندر ایک کونے میں ایک اور نوکر لحاف میں دبکا۔ عاتکہ نے سوال کیا، چچا جان کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ آدھی رات کے قریب سعید کے گھر سے واپس آئے تھے اور پچھلے پہر مہمان کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ سعید کے ہاں گئے تھے؟ جی ہاں، انہوں نے مہمان سے ملاقات کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا تھا، پھر جعفر آ گیا۔ میں نے بہت کہا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن اس نے اصرار کیا کہ میں اسی وقت ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ جعفر کیوں آیا؟ نہیں، وہ صرف یہ کہتا تھا کہ کہیں سے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ گھر میں کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی مجھ پر برس پڑیں گے اور اس کے بعد جعفر کی شامت آئے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گرجتے ہوئے باہر نکلے، لیکن جب میں نے جعفر کا نام لیا تو ان کا سارا غصہ جاتا رہا۔ خدا کی قسم یہ ان کے لیے ایک مصیبت کی بات تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلے تو بارش شروع ہو گئی۔ آدھی رات تک ہم ان کا انتظار کرتے رہے، پھر وہ واپس آئے تو ہمیں اطمینان نصیب ہوا، لیکن پچھلے پہر انہوں نے پھر ہمیں جگا دیا اور گھوڑوں پہ زینے ڈالنے کا حکم دیا۔ وہ مہمان بھی سعید کے گھر ان کے ساتھ گیا تھا؟ عاتکہ نے نوکر سے سوال کیا۔ نہیں، وہ مزے سے سو رہا تھا۔ اچھا، باہر کا دروازہ کھول دو۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی۔ بے وقوف مت بنو، صبح ہو چکی ہے۔ جلدی کرو، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، تم وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو۔ نوکر نے جھجکتے ہوئے باہر کا دروازہ کھول دیا۔ عاتکہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور آن کی آن میں نوکروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کھڈ میں اتر رہی تھی۔ نشیب کے تنگ راستے پر پھسلن کے باعث اس کی رفتار سست تھی۔ کھڈ کے درمیان ابھی تک تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ وہ ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ایک پتھر پر اس کا پاؤں ڈگمگایا اور وہ پانی میں گر پڑی۔ کمر تک اس کا سارا لباس تر ہو چکا تھا، مگر وہ جلدی سے اٹھی اور پانی اور کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر پھر بھاگنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ کھڈ کے دوسرے کنارے سعید کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر کا پھاٹک بند تھا۔ وہ زور زور سے کواڑ پر ہاتھ مارنے اور اسے دھکیلنے کے بعد پوری قوت سے سعید کو آوازیں دینے لگی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مکان کی دیوار کی طرح پھاٹک بھی زیادہ اونچا نہ تھا۔ عاتکہ چند لمحے پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اچھل کر پھاٹک کے ساتھ لٹک گئی اور دوسری طرف کود گئی۔ کشادہ صحن کا نصف حصہ عبور کرنے کے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے دھندلے کے بادلوں سے 2 منزلہ مکان کے نقش و نگار ابھرنے لگے۔ پھر اسے کونے کے ایک کمرے کے روشن دان سے دھندلی سی روشنی دکھائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ عاتکہ سعید پکارتی ہوئی تند ہوا کے ایک جھونکے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک آدمی خالی بستر کے قریب قبلہ رو بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ عاتکہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اس نے جلدی سے دعا ختم کی اور مڑ کر عاتکہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن یہ سعید نہ تھا۔ عاتکہ بدحواس ہو کر چلائی، آپ کون ہیں؟ سعید کہاں ہے؟ اجنبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سعید سے نصف بالشت اونچا تھا اور اون کی بھاری چادر سے باہر اس کا چہرہ عاتکہ کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، سعید یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عاتکہ نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔
وہ کسی ایسی مہم پر جا چکا ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں۔ آتکا نے تل ملا کر کہا، وہ میرے چچا کے ساتھ گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے چچا کون ہیں، میں اس گاؤں میں ایک اجنبی ہوں۔ آتکا نے کہا، میرے چچا کو رات کے وقت یہاں بلایا گیا تھا، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کیجیے، جعفر کہاں ہے؟ اجنبی نے پوچھا، آپ کا نام آتکا ہے؟ آتکا ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو کر رہ گئی، پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے؟ مجھے آپ کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے۔ میں کچھ عرصہ حامد بن زہرہ کا ہم سفر رہ چکا ہوں، اور وہ اپنے بیٹے اور نواسے کی طرح آپ کو بھی اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ میں اس قلعے کے متعلق بھی سن چکا ہوں جہاں آپ کے والدین دفن ہیں۔ میں اس گھر میں ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو سعید اور جعفر کی طرح مجھ پر بھی اعتماد کر سکتی ہیں۔ جعفر بھی ان کے ساتھ گیا ہے؟ آتکا نے سوال کیا۔ ہاں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حامد بن زہرہ کے ہم سفر رہ چکے ہیں؟ ہاں، آپ ان کی طرف سے سعید کے لیے کوئی پیغام لائے تھے؟ وہ تذبذب سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور آتکا نے مڑ کر دیکھنے لگی۔ زبیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، بیٹی تم اس وقت یہاں؟ آتکا تل ملا کر بولی، چچی، یہ باتوں کا وقت نہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سعید کے ابا اس وقت کہاں ہیں؟ بیٹی، وہ رات کے وقت اچانک چلے گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ اب غرناطہ پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ابھی تمہیں یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ آتکا کے چہرے پر زردی چھا گئی اور اس نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، چچا ہاشم ان سے مل چکے ہیں؟ آتکا نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے یہاں پہنچتے ہی ان کو بلا لیا تھا اور ملاقات تھوڑی دیر بعد اچانک یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ آتکا مڑ کر اجنبی سے مخاطب ہوئی، آپ ان کے ساتھ آئے تھے؟ ہاں، لیکن انہیں یہاں تک پہنچانے آیا تھا، اجنبی نے جواب دیا۔ انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ مالٹا میں قید تھے اور دشمن نے اپنا جنگی جہاز انہیں لانے کے لیے بھیجا تھا؟ اجنبی نے حیرت زدہ ہو کر جواب دیا، ہاں، لیکن یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ آتکا نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کسرا کے جہاز سے کس طرح فرار ہوئے تھے، اور وہ 3 جہاز جو اندلس کے ساحل پر کسرا کے 2 جہاز غرق کرنے کے بعد حامد بن زہرہ کو ساحل پر چھوڑ گئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ اجنبی نے جواب دیا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی جلدی یہ خبر کیسے مل گئی کہ دشمن کے 2 جہاز غرق ہو چکے ہیں؟ آتکا نے جواب دیا، گزشتہ شام وزیر ابو القاسم کا ایلچی میرے چچا کے پاس آیا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر میں نے یہ خطرہ محسوس کیا تھا کہ اگر حامد بن زہرہ غرناطہ چلے گئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، ورنہ میں اسی وقت انہیں خبردار کرنے کی کوشش کرتی۔ اجنبی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حامد بن زہرہ کو ان تمام خطرات کا پورا احساس ہے جو انہیں غرناطہ میں پیش آ سکتے ہیں، تاہم انہیں یہ اطمینان تھا کہ اگر وہ غداروں کے خبردار ہو جانے سے قبل شہر میں داخل ہو گئے تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسئلہ میں انہوں نے آپ کے چچا کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میرے چچا پچھلے پہر کہیں جا چکے ہیں، اور ابو القاسم کا ایلچی بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ غرناطہ کے سوا اور کہیں نہیں گئے، اور ان کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ غرناطہ میں ان کے خلاف غداری کی سازش میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے مڑ کر زبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چچی، میں غرناطہ جا رہی ہوں، آپ جلدی سے ایک نوکر کو جگا کر یہ کہیں کہ وہ وادی سے آگے سڑک پر پہنچ کر میرا انتظار کرے، میں تھوڑی دیر میں گھوڑا لے کر پہنچ جاؤں گی۔ آتکا دروازے کی طرف بڑی ٹھہری ہے، اجنبی نے کہا۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے چچا؟ آتکا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ اگر میں اپنے چچا کے خلاف کوئی بات کہوں گی تو لوگ مجھے پگلی سمجھیں گے، لیکن اگر آپ حامد بن زہرہ سے میرے والد کی شہادت اور قلعے کی تباہی کے واقعات سن چکے ہیں تو شاید انہوں نے آپ کو اس غدار کے متعلق بھی بتایا ہوگا جس نے بارود سے قلعے کی دیوار اڑانے کے بعد دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اس وقت آپ کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ غدار رات کے وقت میرے چچا کا مہمان تھا۔ اس نے اپنا نام بدل لیا ہے اور بالوں کا رنگ بھی تبدیل کر لیا ہے، لیکن وہ کان تبدیل نہیں کر سکا جو میرے تیر سے زخمی ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی، مگر وہ کوئی اور نہ ہو۔ میرا یہ شک اس وقت دور ہوا جب میں نے اپنے چچا کے ساتھ اس غدار کی گفتگو سنی، تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ ایک غدار ہے۔ غرناطہ کی آزادی کا سودا کرنے والوں نے اسے میرے چچا کے ضمیر کی قیمت چکانے کے لیے بھیجا تھا۔
اجنبی نے کہا موجودہ حالات میں آپ کا غرناطہ جانا مناسب نہیں، میں آپ کا پیغام پہنچانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اگر حامد بن زہرہ کو غرناطہ میں کسی جانسار ساتھی کی ضرورت ہو تو آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ میں نے عمدن آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ اب آپ کی تسلی کے لیے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہسپانیہ کے جس جہاز پر حامد بن زہرہ مالٹا سے سوار ہوئے تھے اس پر ترکوں کے ایک جہاز نے حملہ کیا تھا اور پھر اسی جہاز پر انہیں اندلس کے ساحل پر لایا گیا تھا۔ عاتکہ بولی اور آپ اسی جہاز پر ان کے ہمسفر تھے؟ ہاں، اس نے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہا، میں اس جہاز کا کپتان ہوں اور دوسرے دو جہاز ہماری مدد کے لیے آئے تھے۔ عاتکہ پہلی بار توانائی، شرافت اور سادگی کے ایک پیکر کو غور سے دیکھ رہی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خوف و اضطراب اور مایوسی کے اندھیروں سے یکایک روشنی کا ایک مینار ابھر آیا ہو۔ اس نے کہا، لیکن آپ ترک نہیں ہو سکتے۔ زبیدہ نے کہا، بیٹی، منصور کے نانا کہتے تھے کہ یہ اندلس کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے 2 بار میری جان بچائی ہے، لیکن یہ غرناطہ نہیں جا سکتے۔ آقا نے میرے سامنے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے غرناطہ جانا بہت خطرناک ہے، وہ بہت جلد واپس آ کر انہیں رخصت کر دیں گے۔ اگر وہ کسی وجہ سے رک گئے تو سعید کو بھیج دیں گے، اور سعید نے بھی مجھے یہ تاکید کی تھی کہ انہیں گاؤں میں کسی سے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اجنبی نے کہا، انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ میں بلا وجہ غرناطہ جانے کا خطرہ مول لوں، لیکن اب مجھے ضرور جانا چاہیے۔ آپ نوکر سے کہیں کہ میرا گھوڑا تیار کر دے۔ تو عاتکہ نے بے چین ہو کر کہا، چچی خدا کے لیے جلدی کرو۔ تو زبیدہ باہر نکل گئی۔ عاتکہ اجنبی سے مخاطب ہوئی، آپ غرناطہ میں کسی کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں بچپن میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ وہاں گیا تھا اور وہ 4 دن اپنے کسی دوست کے ہاں ٹھہرے تھے، لیکن اب مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کون تھا۔ پھر آپ ایک نوکر کو ساتھ لے جائیں۔ نہیں، اگر حکومت اتنی چوکس ہے تو اس بستی کا کوئی بھی آدمی میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں تلاش کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں ہوگی۔ آپ البسین کے بڑے چوک میں پہنچ جائیں، وہاں مسجد کے ساتھ ہی ان کی ایک درسگاہ ہے۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ درسگاہ کے صحن کی طرف اور دوسرا عقب کی ایک تنگ گلی میں کھلتا ہے۔ مکان ایک مدت سے بند پڑا ہے، ممکن ہے کہ وہ وہاں ٹھہرنے کی بجائے کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں۔ بہرحال آپ کو درسگاہ سے ان کا پتہ ضرور مل جائے گا۔ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں باہر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر عاتکہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد اجنبی کمرے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ تھا اور باقی لباس ایک بھاری اور ڈھیلی عبا کے اندر چھپا ہوا تھا، اور عبا کے اوپر اس کی تلوار کی نیام کمر پر کسی ہوئی تھی۔ چمڑے کی پیٹی کے ساتھ اویزاں تھیں۔ صحن میں عاتکہ اور زبیدہ کے علاوہ 2 نوکر، جن میں سے ایک نے اس اجنبی کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی، کھڑے تھے۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور نوکر کے ہاتھ سے باگ پکڑتے ہی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھاٹک سے باہر جا چکا تھا۔ اچانک منصور ایک کمرے سے نکلا اور اس نے آگے بڑھ کر گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں؟ زبیدہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ ایک ضروری کام سے گئے ہیں، جلد واپس آئیں گے، لیکن ماموں جان کہتے تھے کہ وہ ان کی واپسی تک نہیں جائیں گے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اب وہ نہیں آئیں گے، وہ ضرور واپس آئیں گے بیٹا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو کمرے میں جا کر ان کا سامان دیکھ لو، وہ کئی چیزیں یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ منصور قدرے پر امید ہو کر سلمان کے کمرے کی طرف بھاگا اور عاتکہ زبیدہ سے مخاطب ہوئی، آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام سلمان ہے، زبیدہ نے کہا۔ کیا چچا ہاشم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ترکوں کی بحری فوج سے تعلق رکھتا ہے؟ عاتکہ نے زبیدہ سے سوال کیا۔ نہیں، آقا نے تمہارے چچا کو صرف یہ بتایا تھا کہ یہ نوجوان الفجارہ کے ایک عرب قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے اور اسے راستے میں میری حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، زبیدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی؟ عاتکہ نے پوچھا۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں ساتھ والے کمرے میں موجود تھی۔ تمہارے چچا کی باتیں سننے کے بعد میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سعید کے والد اس بات سے بہت خفا تھے کہ انہوں نے اپنے 2 بیٹے یرغمال میں بھیج دیے ہیں۔ وہ انہیں بے غیرتی اور بزدلی کا طعنہ دے رہے تھے، لیکن تمہارے چاچا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مجبوری تھی، ہم تیاری کے لیے مہلت چاہتے تھے۔ اب اگر آپ بیرونی اعانت کی کوئی امید افزا خبر لے کر آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور دشمن کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ غرناطہ میں کوئی خطرناک سازش ہو رہی ہے، لیکن اگر تمہارے چچا ان کے دشمن ہوتے تو وہ بار بار یہ کیوں کہتے کہ موجودہ حالات میں غرناطہ آپ کے لیے قطعاً غیر محفوظ ہے؟
चचा हाशिम ने ये कहा था? आतका ने पूछा। हाँ। और उन्होंने ये क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं इस मसला में सोचूंगा, अभी मुझे आराम की ज़रूरत है। आतका ने कहा, चची जान, इसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि चाचा हाशिम उन्हें कुरेदना चाहते थे, क्योंकि सईद के वालिद ने उन्हें एतमाद में लेने से गुरेज किया था और उनकी अचानक रवानगी की वजह भी यही हो सकती थी कि वो चचा हाशिम को इस बात का मौका नहीं देना चाहते थे कि वो अबुल कासिम और दूसरे गद्दारों को खबरदार कर दें, ताकि उन्हें करनाता पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अब भी मुझे यकीन है कि वो सीधे करनाता गए होंगे। जुबैदा ने कुछ सोचकर सवाल किया, तुम्हें मालूम है कि वो किस वक्त रवाना हुए थे? नौकरों ने मुझे ये बताया था कि वो रात के पिछले पहर रवाना हो गए थे। आतका ने जवाब दिया, सईद के वालिद तो आधी रात के करीब तुम्हारे चचा को रुखसत करते ही चले गए थे। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे चचा से बहुत पहले करनाता पहुंच जाएंगे। मंसूर मुस्कुराता हुआ वापस आया और उसने कहा, वो अपनी कमान, तरकश और कपड़ों का एक जोड़ा छोड़ गए हैं, लेकिन अपनी तलवार और तपंचा साथ ले गए हैं। आतका ने पूछा, तुमने उनके पास तपंचा देखा था? हाँ, वो उन्होंने मेरे सामने तपाई पर रख दिया था। मैंने चमड़े की पेटी के साथ बारूद की एक थैली भी देखी थी, मंसूर ने जवाब दिया। खाला, आतका कहीं वो बाकी चीज़ों को बेकार समझकर तो नहीं छोड़ गए? आपको यकीन है कि वो ज़रूर वापस आएंगे? इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आतका ने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि वो मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए, और चची जुबैदा ने मुझे जगाने की कोशिश क्यों ना की। जब नाना जान जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अब उनके मेज़बान तुम हो। मंसूर ने कहा, तुम उस वक़्त जाग रहे थे? आतका ने पूछा। हाँ, और नाना जान को रुखसत करने के बाद भी मैंने काफ़ी देर उनसे बातें की थी। वो तुम्हारी बेमानी बातों से बेजार तो नहीं हुआ था? किससे? तुम्हारे गुफ्तगू से। वो क्यों? मंसूर ने बिगड़ कर पूछा। तुम इतना भी नहीं समझ सकते कि लोग आधी रात के वक़्त बातें करने की बजाय सोना ज़्यादा पसंद करते हैं? आतका अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। मंसूर ने बिगड़ कर कहा, चची जुबैदा, ज़रा इनका लिबास तो देखिए, ऐसा मालूम होता है कि ये सारी रात मछलियाँ पकड़ती रही हैं। आतका हंस पड़ी। जुबैदा ने कहा, बेटी तुम्हें सर्दी ना लग जाए, अंदर चलो, मैं अभी आग जलाती हूँ। नहीं, मैं अब घर जाऊँगी। क्यों मंसूर, तुम मेरे साथ चलोगे? मंसूर ने जवाब देने की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। करनाता के 8 सरकुर्दा आदमी वजीर सल्तनत अबुल कासिम के आलीशान महल में एक कुशादा कमरे में बैठे थे। हाशिम एक नौकर के साथ कमरे के दरवाजे पर रुका और कदर तवक्कुफ के बाद अस्सलामु अलैकुम कहकर झिझकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो वालेकुमुस्सलाम कहकर ताज़ीम के लिए उठे, लेकिन हाशिम किसी से मुसाफा करने की बजाय दरवाजे के करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। कमरे में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर करनाता के एक मामूली ताजिर ने सवाल किया, क्या बात है, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं? मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बकिया आप इंशाल्लाह अगली किस्त में मुलाहिज़ा करेंगे।